جی میرا نام شبینہ ایاز ہے اور میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوں عورت فاؤنڈیشن کی. جو آپ نے بات کی تشدد کے حوالے سے، جو تشدد ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں اور بچوں دونوں کے ساتھ بہت ہے. آپ نے پرٹیکولرلی بچوں کا ذکر کیا، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سرائے جو ہیں ہمارے، ان پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جو 3 قسم کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارا عورت فاؤنڈیشن کا جو کام ہے وہ ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان کو لاز کے لیے راغب کر سکیں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ عورتوں اور بچوں کے لیے ہوں، خواجہ سراؤں کے لیے ہوں، تاکہ ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے. تو ان کے ساتھ ہم لابنگ کرتے ہیں. اسی طرح پھر جو ادارے ہیں، جو سرکار کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پہ پولیس کی، اس طرح باقی وکیلوں کی بھی، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، تاکہ وہ جو قانون ہے اس سے فائدہ عام شہری کو پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر عام عورتوں کو اور بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں. سو یہ کام تو عورت فاؤنڈیشن کرتی ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ قانون سازی اور اس سارے کے حوالے تو خیر بتا دیا میں نے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائلنس ہے یہ بہت بڑا ایک آپ کہیں اقلیت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور یہ عورتوں کو بھی کھا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی کھا رہا ہے. اور یہ اس طرح سے کہ اگر کسی بھی عورت پہ وائلنس ہو، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے، بہت پیسہ بھی ہے، لیکن وہ وائلنس جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیتیں جو ہیں اس کو کھا جاتا ہے. اور یہ وائلنس اگر گھر کے اندر ہو رہا ہے تو اور بھی زیادہ خراب ہے، کیونکہ گھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ایسی پناہ گاہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ سارے رشتے اور سارا اعتماد اور سارا جو کچھ حاصل کرتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائلنس گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، اسکول کالجز میں بھی ہے، دفتروں میں بھی ہے. ریاست بھی وائلنس کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریاست جو صرف قوانین بناتی ہے یا پروٹیکٹ کرتی ہے. ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ریاست بھی جو ہے وائلنس میں اپنا رول اس طرح پلے کرتی ہے کہ پہلے تو وہ قانون سازی نہیں کرتی. اگر قانون سازی کرتی ہے تو پھر ادارے نہیں بناتی، اور ادارے بنا بھی دے تو وہ ادارے امپلیمنٹ نہیں کرتے. سو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے. اچھا، تفصیلات کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں گزشتہ 9-10 سالوں میں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عورت فاؤنڈیشن نے 10 سال مسلسل جو ہے 2009 سے لے کے 2019 تک ہم نے ڈیٹا جو ہے اکٹھا کیا پورے پاکستان میں. اور یہ وہ کیسز ہوتے تھے جو کہ رپورٹڈ کیسز ہوتے تھے، جو اخبار میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو جاتے تھے. اس میں ہم دیکھتے تھے کہ عورتوں پہ کس کس قسم کا وائلنس ہو رہا ہے، اور اس وائلنس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس، اس میں آنر کلنگ، اس میں ریپ کیسز، اس میں ہر طرح کا ڈیٹا جو ہے ہم اکٹھا کرتے تھے. اور آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ یہ 10 سال جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس میں جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ وائلنس جو ہے وہ پشاور میں ہوتا ہے، جو سب سے بڑا شہر ہے خیبر پختونخوا کا. وہاں سب سے زیادہ وائلنس کی شرح تھی. اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ مردان تھا، اور اس کے بعد باقی شہر آتے تھے. جہاں سے 3 ڈسٹرکٹ جہاں سے کبھی ہمیں وائلنس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، ایک ہنگو تھا، ایک ٹانک تھا، اور ایک اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2 تو بھی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی کیسز نہیں ہوئے تھے، وہاں کیس رپورٹ نہیں ہو رہے تھے. اور پشاور میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے. سو یہ ایک اویئرنیس جو ہے نا، یہ بہت رول پلے کر رہی ہے ہمارے سامنے ان اسٹیٹسٹکس کو لانے میں. یہ جو 10 سال کا آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے کیے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وائلنس کے کیسز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک اور جو سرپرائزنگ بات رہی ہے کہ ان 10 سالوں میں عورتوں کی قتل کی شرح، اور اس میں ہم آنر کلنگ کو بھی ڈالتے ہیں، قتل عورتوں کے مرنے کی شرح، اس میں آنر کلنگ بھی ہے، اس میں سوسائڈ بھی ہے، اور اس میں قتل بھی ہے. تو اگر اس کو ایک بڑے ہیڈنگ میں ہم دیکھیں تو عورتوں کو جو مارنے کی شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کو انسلٹ کری. یہ زندگی کا حق تو سب سے پہلا ہے نا. آپ زندہ ہیں تو باقی چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو اس قابل کر دیا گیا کہ یا تو آپ کو آنر کلنگ ہو گئی آپ کی، یا آپ کو مرڈر کر دیا گیا، یا آپ کو اتنا ڈپریس کیا گیا کہ آپ نے خودکشی کر لی، ان تینوں صورتوں میں زندگی کا حق تو چلا گیا اس عورت سے. سو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ہر طرح کے ہیں. وہ قتل سے لے کے مارنے سے لے کے چھوٹے جرائم جس کو ہم کہتے ہیں تھپڑ مارنا، گالی دینا، ہر طرح کا جو وائلنس ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہے. اور نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو آنر کلنگ کے نمبرز جو ہم نے اکٹھے کیے، اور 2019 میں 71 عورتیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آنر کلنگ کی گئی تھی. اور اس سال اگر ہم 2022 میں
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 130 عورتیں جو ہیں وہ آنر کلنگ ہوئی ہیں. تو 71 اور 130 کا کیا میل ہے. تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور آگے چل کے دیکھیں تو ہمارے پاس سوسائڈ کے اگر کیسز ہم دیکھیں تو آخری کیسز جو 2009 میں سب سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو 43 کیسز تھے. 2019 تک 101 ہو گئے تھے. لیکن اس سال HRCP کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی بہت بڑا نمبر بتاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لوکل لیول پر ہی آپ کے ایک صحافی نے رپورٹ کیا. میں سوات کیا آپ کا چونکہ چینل ہے, سوات میں پچھلے 5 مہینے میں 19 عورتوں نے خودکشی کی ہے, جو بہت بڑا نمبر ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اور تھوڑا اور آگے چل کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ مارا جا رہا ہے, ریپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے نہ بچوں کو بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی عورتوں کو بچا سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ریپ کیسز جاتے ہیں عدالتوں میں وہاں سے سزا بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو 277 عورتیں جو ہیں خیبر پختونخوا میں 277 عورتوں کا ریپ ہوا. اسی طرح بچوں کے 270 بچوں کو ریپ کیا گیا ہے. لیکن یہی عدالتوں کے پاس جب جاتے ہیں تو عدالتیں ریلیف نہیں دیتی ہیں, اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت کم کیسز جو ہیں وہاں سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں کے اوپر جو عدم اعتماد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ کوئی کسی بھی معاشرے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہاں وہ ادارہ جس کا کام ہی ریلیف دینا ہے, انصاف دینا ہے, وہاں پہ لوگوں کو انصاف نہ ملے اور لوگ اپنے کیسز وہاں لے جاتے ہوئے جھجکیں اور سمجھیں کہ یہاں سے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اور ہم نے پچھلے دنوں ہی ایک دیکھا کہ ریپ کے کیس میں ہماری ایک عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ریپسٹ ہے اس کی شادی کر دی جائے اس بچی کے ساتھ. تو یہ تو دوہرا ظلم ہے. ایک تو اس کے ساتھ وہ پہلے ریپ ہوئی ہے, اب اسی ریپسٹ کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے. تو یہ کیا, اس کی کیا ضمانت ہے کہ جب وہ شادی ہو کے چلی جائے گی اس کے گھر میں تو کیا اس کو مارا پیٹا نہیں جائے گا, کیا اس کو زندہ رکھا جائے گا کہ نہیں, وہ اس کو مار دیا جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ ہے. لیکن اسٹیٹ سے ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ جو لاز آپ نے بنائے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کریے ان کو, اور ادارے بنائیے تاکہ عام عورت, عام بچے اور عام خواجہ سرا کو اس کا فائدہ ہو سکے.